والعصر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بڑی محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و صفاتہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و اصحابہ و آلہ و بارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا قائد الغر المحجلین۔ لائق ست تعظیم معزز اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، سادات کرام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت رکھنے والے غیور نوجوانان اہل سنت و عشاقان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آج کی حاضری ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رب تعالیٰ ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم ایک بار پھر استاذی گرامی شیخ الحدیث و تفسیر جامع معقول والمنقول کوہ گرائیں غیرت و حمیت استاذ الاساتذہ استاذ العلماء حقیقی پاسبان مسلک رضا مجاہد اہل سنت فاتح قادیانیت رفضیت و خارجیت شیر اہل سنت زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم کمالیہ مفتی محمد ہیبت خان سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مقدس کی تقریب میں حاضر ہیں، اور نوجوانوں نے اس آج عرس کی تقریب کو جو نام دیا ہے وہ ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ میں بالخصوص بزم علامہ ہیبت خان کے تمام کارکنان ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھئی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو 8 سال بعد بھی کوئی بولتا نہیں ہے، وہ خود اس کا کام بولتا ہے، اور پگڑا والا محلہ صرف نہیں پورا کمالیہ اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے صحیح طور پر فکر رضا پہ نوجوانوں کو گامزن کیا، اگرچہ اپنوں اور پرایوں کی مخالفتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن اس مرد غیرت و حمیت نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف مدینے والے کی پرواہ کی۔ آج بھی اس وقت مرحبا آج اس وقت جب ضرورت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر گفتگو کی جائے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح وارفتگی ہے اور آپ سے عشق ہے، اسلام اور قرآن کے دائرے میں اس کو بیان کیا جائے، تو آج بھی جو سینئر طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ آج بھی کسی شخص کو بطور آئیڈیل سمجھتا ہے یا بطور مثال سمجھتا ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو کمالیہ کی تاریخ میں وہ ہستی علامہ ہیبت خان صاحب رہے، اور اس ادارے کا یہ ترہ امتیاز ہے، اس جامعہ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس کی صفوں پہ بیٹھ کر دال روٹی کھانے والا کبھی بھی کسی غیر کی گود میں نہیں بیٹھا۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے
آپ مزید اس سے بھی اگلی باتیں سننا چاہتے ہیں. ہمیں وہ وقت یاد ہے جس وقت ڈی ایس پی کی میٹنگ میں کسی فرد نے کہا تھا کہ یہ جنگ کی لڑائی ہے رافضیوں والی، ہم تو سب کے جنازے پڑھتے ہیں اور سب کی کلخانیوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، یہ تو جنگ سے ایک مولوی آیا ہے. اس وقت شیر گرجا اور اس نے کہا تھا مولانا احمد رضا تو جنگ سے نہیں آیا، فتاوی رضویہ تو جنگ سے نہیں آیا. یہ فتاوی رضویہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی جنگ سے آ کر بھی فتاوی رضویہ کی بات کرے تو اس کے شہر کو نہیں پوچھا جائے گا بلکہ احمد رضا کی بات کو پوچھا جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ میں چونکہ میزبان ہوں، میرے جتنے مہربان اس طرف اور اس طرف اور سامنے میرے کہنے پر بھی وہ سٹیج پہ نہیں آئے اور سامنے بیٹھ گئے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم ایک بات کا اعلان کرتے ہیں، میں جامعہ نظامیہ قمر الاسلام میں بیٹھا ہوں. یہ علامہ غلام شبیر شبلی صاحب اپنے گاؤں کے مرکز میں بیٹھے ہیں. استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد شرافت علی قادری صاحب آپ اپنے مرکز میں، مولانا دلاور صاحب، ادھر جناب قاری محمد یحییٰ ظفر صاحب، مولانا فلک شیر صاحب، پیر صابر صاحب، یہ سارے جتنے بھی دوستو آپ درمیان میں بیٹھے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم آج بھی مرکز دارالعلوم غوثیہ انفیہ کو سمجھتے ہیں آج، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا قمر عباس سیالوی صاحب اسی رستے پر چل رہے ہیں جس رستے پر استاذی گرامی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں چلایا تھا. اس لیے ہماری تمام تر محبت اس جامعہ کے ساتھ ہیں. اس سے آج بھی وہ درخت پیدا ہوں گے جو اہل سنت کے لیے ایک تناور درخت بنیں گے، اور اہل سنت کے لیے وہ یقیناً وہ ایسے پھل اور پھول پیش کریں گے کہ جس کی خوشبوئیں قیامت تک چلتی رہیں گی. اس لیے میں ان افراد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو دارالعلوم غوثیہ انفیہ سے مخلص ہو کر انجمن نور الاسلام ہو، اہل محلہ ہوں یا دیگر جتنے بھی حضرات ہوں، وہ اپنی ذمہ داری آج بھی پوری کر رہے ہیں. دوستانے، یارانے، تعلق، پارٹیاں، جماعتیں، وہ ساری پس پشت رکھ کے وہ کہتے ہیں پہلا نمبر درس ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. پہلا نمبر جامعہ کا ہو اور یہاں پر پلنے والے اور پھلنے پھولنے والے اس خوبصورت گلدستے کا ہو جو اہل سنت کا دفاع بھی کرے گا. جتھے کوئی قادیانیاں نال مسئلہ بن گیا وہاں پر یہ پوری ایک فوج ہے، انشاءاللہ وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دیں گے اور یہ اعلان کریں گے یا رسول اللہ ہمارا جینا بھی حضور کے دین کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے دین کے لیے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں آج ایک اور مرد مجاہد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں دلوں کو زخمی کر دیا، جن کے جانے سے ایک بار پھر ایسا خلا ہوا ہے جو شاید پر نہ ہو سکے. استاذ العلماء، مناظر اسلام، حضرت علامہ مولانا محمد منیر احمد اسعد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک اس دار فانی سے رحلت فرما کر بارگاہ الہی میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، اور ان کی خدمات بھی کبھی بھولی نہیں نہ بھلائی جائیں گی. وہ مرد مجاہد جب کچھ ٹیچر مل کر مختلف مساجد میں جا کر ائمہ اہل سنت کو کبھی 20 تراویح پر اور کبھی رفع یدین پر تنگ کر رہے تھے، اور جو اس موضوع کے اسپیشلسٹ نہیں ہوتے تھے جان بوجھ کر چھیڑ کر ویڈیو بنا کر ان کی نیٹ پہ چڑھا دیتے تھے. آج ہم نے یہ مسجد بھی فتح کر لی اور یہ ادارہ بھی فتح کر لیا. اس وقت علامہ منیر احمد اسعد صاحب خود ان کے پیچھے جا کر اور ان کے گھر میں پہنچ کر ان کی بیٹھک میں بیٹھ کر ان کو ایسے ناکوں چنے چبوائے کہ ایک نے ٹرانسفر کروا کر اسلام آباد کو اور ایک کمالیہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا.
ہم اس مرد مجاہد کو بھی نہیں بھولیں گے جس نے خارجیت کی ایسی منجی ٹھوکی ہے کہ خارجی کبھی بھی منیر اسد کا نام لینے سے پہلے ضرور کانپیں گے. ہم اس مرد مجاہد کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ایک افسوس ہے کہ ہم پوری طرح ان سے استفادہ نہ کر سکے. ہم ان سے جس قد کی وہ شخصیت تھی ہم ان سے پورا فائدہ نہ لے سکے. بہت کچھ حاصل کیا لیکن وہ تمام ساری چیزیں حاصل نہ کر سکے جن صلاحیتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. آپ کی آمین میرے لیے تسکین کا باعث ہوگی. محبت سے آمین کہہ دینا. اللہ تعالیٰ ان کی مرکز منور پر بھی کروڑہ انوار کا نزول فرمائے. ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے میں نے, سورت کا حصہ, مختلف مختصر لفظ میں ایک آیت ہے والعصر. اس پر ام التفاسیر کے اندر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک معنی بیان کیے اور آخر میں ایک معنی لکھ کر جو اگلا جملہ فرمایا وہ جملہ بڑا کمال ہے. فرمایا کہ والعصر سے مراد مصطفیٰ کریم کا زمانہ ہے اور جو اگلا جملہ مزہ دیتا ہے فرمایا سارے معنی میں نے لکھے ہیں پر فقیر کا دل اس معنی کی طرف جھک جاتا ہے. والعصر محبوب کا زمانہ. حضرات گرامی صرف 3-4 منٹ میں میں اپنی گفتگو مکمل کرنے والا ہوں. آپ حضرات سے صرف یہ کہنا چاہوں گا ہم حضور کے غلام ہیں اور ہمیں ہر حضور کی ہر نسبت کا حیا ہونا چاہیے. آج جب لوگ جہازوں پہ چڑھ کر سالوں کے سفر کو گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ کا استعمال کر کے مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں لا رہے ہیں, جب بجلی آ گئی ہے, جب مساجد تزئین و آرائش کا ایک مرکز بن چکی ہیں, جب سہولیات عام ہو چکی ہیں, ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے 1000 گنا بڑھ کر بھی ترقی ہو جائے اور مادیت پرستی اپنے انتہا کو پہنچ جائے نہ مصطفیٰ ورگا کسی دا زمانہ ہونا ہے کہ نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. حضور کا زمانہ. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کا مشکات المصابیح کے اندر یہ فرمان ذیشان موجود ہے. سائیاں فرمایا جی اگر میں چاہواں بہت پہاڑ سونا بن جاوے تے جدے جدے میں جاواں میرے نال ٹرے. یہ مطلب ہے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نو مادیت پرستی دی طرف نہیں لگایا اور انہوں نے بے راہ روی دا شکار لوگوں نو پکڑ کے رب دی بارگاہ چکایا ہے. اور یہاں سن لو میں صرف اچھا جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں. استاد جی استاد مہربانی جناب ساڈے کول ہو رہی کچھ نہیں. سانو اس گل دا فخر ہے اسی سینہ چوڑا کر کے کہہ سکنے ہیں بھی ساڈے استاد ساڈے تے راضی نے تے ساڈے ماں باپ بھی راضی نے تے باقی ہور ساریاں نو راضی کرن دی اسی کدے کوشش ہی نہیں کیتی تے ہور سارے راضی ہوندا ہی نہیں تے ساریاں نو راضی کرن دے پیچھے دوڑیا جائی نہیں. جہاں سے تم نے علم حاصل کیا ہے وہ برکت اور فیض ہے, وہ بند نہیں ہونا چاہیے. باقی کسی دنیا دار کو راضی نہ کرنا, مدینے والے کو راضی کر لینا, باقی سارے خود بخود راضی ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں, آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا اعلی ہے. 2 حدیثاں پڑھ دیا نے آپ کو سمجھ آ جائے گا. پھر اس تو بعد میں اگے مزمل بھائی کے میں ایک حوالے کر دیاں گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے جلوہ کرنے حضرت عائشہ دی مبارک گودے اور مدنی تاجدار دا سر اقدس ہے تے تاریاں بری رات ہے تے مطلبی ابر آلود نہیں, تارے چمک دے نظر آ رہے ہیں. تے اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اے ارشاد فرماؤ بھلیا تاریاں جتنیاں بھی کسے دیا نیکیاں ہیں بیلیوں اس سوال دے پیچھے بھی 3 سوال نے. اس سوال دے پیچھے بھی 3 سوال نے. پہلا سوال ہے کہ یہ سوال انہوں کیتا جاوے جنہوں سارے تاریاں دا پتہ ہوئے. ہائے 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 کیا بات ہے. جنہوں سارے تاریاں دا علم ہوئے اس تو سوال کیتا جاوے. دوسرا سوال تے سوال ہے کہ وہ سارے غلامہ دیاں نیکیاں جاندہ ہوئے. تیسرا سوال ہے انہوں پتہ ہوئے سارے دیاں نیکیاں اتنیاں نے پر ایس دیاں نیکیاں تاریاں برابر نے. حضرت عائشہ دا ایک سوال دے پیچھے 3 سوال نے.
حضرات پوری توجہ چاہوں گا. میرے آقا علیہ السلام نے بلا جھجک جواب دیا. توجہ میرے لئے ہے, بلا جھجک حضور نے دیتا ہے جواب. اگر کوئی نجت نہ پڑے یا درمیان چ نہ آوے تے حدیث تو حضور دے علم تے بھی واضح ہے, تے حضور دی شخصیت تے بھی واضح ہے, اور حضور دے اختیار تے بھی واضح ہے. پر کدے کدے ہو جاندہ ہے کہ بندے دے سامنے ڈالر آیا تے بوتھا وٹی گیا, تے ریال آیا تے چہرے دا رنگ وٹی گیا. حضرات گرامی, حضرت عائشہ دا سوال پہ دستا ہے کہ حضور اس جہان دی بھی خبر رکھ دے نے, اس جہان دی بھی خبر رکھ دے. میرے آقا علیہ السلام نے بلا جھجک فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں میرے عمر دیا نیکیاں. سبحان اللہ. میں نے میری ڈگریا میں کہا کدے جاؤں میں, آدھا بابا فرید. میں کہا خیر ہوئے, کہ بیشتی لگنی ہے. اور میں کہا تیری حضرت عمر نال تو بندی نہیں. عمر ابا تے فرید پتر ہے, حضرت عمر دی اولاد وچوں بابا فرید ہے. تے کیویں ہو سکدا ہے کہ پیو دے نال تیری بندی نہ ہوئے تے پتر دے منہ تے جھولی پھیلان جاویں؟ پتر تیری جھولی اودوں بھرنی ہے جس ویلے تیری ابے نال بندی ہو. سبحان اللہ. بھائی میں دیہاتی بندہ, قاری آئی ظفر صاحب قبلہ, علامہ فلک شیر صاحب, مولانا کاشف الرحمان صاحب, استاد آ گئے ماشاءاللہ. استاد جی, استاد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد سلیم آمان چشتی گولڈوی صاحب, آپ تشریف لائے, اہلا و سہلا مرحبا. آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بات مکمل کرنے لگا ہوں. حضرات گرامی, مصطفیٰ کریم لہ التحیت و تسلیم, آپ نو سوال ہویا یا رسول اللہ تاریاں برابر کے دیا نیکیاں؟ فرمایا میرے عمر دیاں. میں آکھیا بیلیو میں دیہاتی بندہ ایک کو گل جاننا, نارا وگدیاں پئیاں ہوون تے نارا دے وچ پانی ہوے, اے علامت ہے جو دریا دے وچ پانی وگدا پیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی بشارت علی رضوی صاحب آپ سٹیج کا حسن بنے. حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم اوان صاحب آپ سٹیج کا حسن بنے. میں آپ کو اپنی طرف سے تمام انتظامی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. صدر بسم اللہ. علامت جو دریا چ پانی ہے, تے جے مصطفیٰ کریم نے عمر والا فیض بند کر دیتا ہوتا تے زمانے چ کدے فرید نہ ہوندی. اے فرید ہونا نسدا پیا پچھو نسل عمر بن خطاب. سمجھ آ رہی گل دی؟ رسول گرامی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, میرے آقا نے فرمایا عمر دیاں نیکیاں. اچھا کالے نو کالا ہی دسنا ہے, کالے نو نوری کی میں دسے؟ جیڑا نوریہ دا امام ہے فرما رہا میں نو صرف عمر دیاں نیکیاں پہیاں دس. آج اگر کالے نو کچھ نظر نہیں آندا تو میں سٹیج بندے دے بیٹھا, ورنہ میں کہہ رہا چودوی دے چان نو گدڑ کوکے تے چودوی دے چان نو فرق نہیں پینا. گدڑ دی کوک اتھے نہیں اپڑ دی جتھے عمر صرف فرشتیاں دا سلام اپڑ دے. رسول گرامی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میرے آقا نے فرمایا تاریاں دے برابر عمر دیاں نیکیاں, تاریاں دے برابر عمر دیاں نیکیاں. سیدہ عائشہ صدیقہ محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق, آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ عمر دیاں نیکیاں نو سلام ہے تے میرے ابے بھی تو بڑی خدمت کیتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دی ایک نیکی, ہائے ہائے ہائے, ابو بکر دی ایک نیکی عمر دیاں ساریاں نیکیاں نالوں افضل ہے. میں آکھیا ہون دس کیڑے زمانے دی گل ہے جیڑا رسول اللہ دے جیڑا نیڑے ہوئے او دی نیکی اوڈی تکڑی ہوئے تے اوڈی وزنی ہوئے. اے جیڑا نیکیاں نو قوت تے طاقت مل رہی ہے تے نیکیاں دا وزن ہو رہا ہے, اے دا تعلق بھی والا عصر دے نال ہے, کیونکہ ایک نیکی حضور دے دور جیسی ہو سکتی ہے جیڑی تاریاں تو بھی بن جاوے. ایک حدیث پاک اور سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رانی فی المنام, جائے میں خواب وچ ویکھیا ہے فقد را الحق,
اس مینو ہی ویکھیا ہے. شیطان حضور کی صورت میں آ سکتا نہیں. جائے حضور نو ویکھیا ہے اس حضور نو ہی ویکھیا ہے. جائے حضور نو ویکھے اس حضور نو ہی ویکھیا. دوسری حدیث سن. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسوف یرانی فی الیقظہ. مدنی تاجدار نے فرمایا جائے ستیاں ویکھیا ہے سبحان اللہ ہائے 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 وہ جاگدیاں بھی ویکھے گا سبحان اللہ. ہن چشتی بولے تے شعر نہ ہوئے سبحان اللہ. حکیمہ طبیبہ دے وسدی گل نہ میری مرض نہ ہو کوئی بھی حل نہ تو آ کے دکھا دا او صورت پیاری آ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں مکدی مکاما تو جتنیوں میں ہاری. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسوف یرانی فی الیقظہ. مدنی تاجدار نے فرمایا جیڑے نے ستیاں خواب دی حالت میں نے ویکھیا ہے جاگتے بھی دیکھے گا. ایتھے ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس لکھاں فرید دے سجدے ہون تے معین الدین دے لکھاں جوہد ہون تے نصیر الدین دے لکھاں زہد ہون تے ایک پاسے حضور دی ایک زیارت ہو ہائے 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 لاکھوں سال کے سجدے بھی وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے جیڑی مدنی نو تکیاں سارے مرتبے خود بخود طے ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ سمجھو والعصر پہ بات کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے جاگدیاں بھی ویکھے گا یا رسول اللہ. اب علماء سے پوچھئے بھی جاگنے دیکھنے پر دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ سرکار زندگی کدے بھی کرم فرما دے کہ حضور دا فرمان غلط ہو سکتا نہیں. یہ زندگی نہیں دیکھیا تو جدو آخری ویلا ہونا ہے سبحان اللہ آخری وقت ہونا ہے ادو حضرت عزرائیل علیہ السلام آنا ہے ادو آمنہ دلہ ککھ سواد نا مصری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں مدنی دیاں مٹھیاں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاگتے دیکھے گا اس وقت دیکھے گا جب اس کا وصال ہو رہا ہوگا. اور اگر کوئی جاگ دیاں اکھاں نال اینا دنیاوی اکھاں نال حضور دی زیارت کرے. علماء جانتے ہیں صحابی پھر بھی نہیں بے شک صحابی ہونے کے لیے میری تقریر کا آخری جملہ بات مکمل صحابی ہونے کے لیے والعصر شرط ہے. آخر دعوانا